السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ امت مسلمہ، علم تاریخ کے تعارف اور مبادیات پر مشتمل مقدمہ۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک انبیاء سابقین کے مختصر مگر مستند حالات، سیرت نبویہ، اصول محدثین کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے کارنامے اور سیرت مبارکہ۔ تاریخ امت مسلمہ، اس کی جلد اول، تحقیق اور مورخ مولانا محمد اسماعیل ریحان مجلو علی۔ کوشش کریں گے کہ روزانہ کے اعتبار سے ایک قسط تاریخ امت مسلمہ کی آپ تک پہنچائی جائے۔ آج کل کے دور میں پڑھنے کا وقت نہیں، سننے کا وقت تو ہے۔ مختلف کام کرنے کے دوران ہم یہ واقعات سن سکتے ہیں اور اپنے ذہن میں اپنے اسلاف کی باتیں یاد رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ روایتی علوم میں سے علم تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت کا انکار بہت مشکل ہے اور اس پر کلی اعتماد کی گنجائش بھی کم ہے، جس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاریخی روایات کی سند، حزم و احتیاط کے اس اعزاز سے عموماً محروم رہتی ہیں جو حزم و احتیاط حدیثی روایات کو حاصل ہیں۔ دوسرا یہ کہ تاریخی روایات میں مورخ ذاتی تاثرات اور ماحولیات کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہ پاتا ہے۔ اس لیے بلا امتیاز تاریخی روایات کو اعتماد و استناد کے درجے پر پرکھنا اور نظریہ و فکر کو قائم کرنا عمومی فکری انحراف کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے تاریخ کے طالب علم کو تاریخ کا مطالعہ کرنے سے قبل کم از کم 3 امور کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں نمبر 1، مطالعہ تاریخ سے پہلے ایسے مبادی تاریخ کا استحضار درکار ہے جن میں امت مسلمہ کے مسلمہ افکار اور فکری بنیادوں کا بیان ہو۔ جیسے آپ مطالعہ تاریخ کے بنیادی اصولوں اور ضروری آداب کو بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مطالعہ تاریخ کے لیے مستند اور غیر مستند ماخذ، مصنف مزاج اور غیر محتاط مورخین کے بارے میں آگاہی بھی ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، بسا اوقات نامور مورخین کے یہاں مشہور ماخذ بھی السبیل التذکرہ غیر سکہ روایات دھر آئی ہیں۔ اس لیے تاریخی ماخذ کے اور مساوی ہر دور کے بارے میں معتمد روایات اور واضح اشارات کا ادراک ہونا بھی ضروری ہے۔ مطالعہ تاریخ کے لیے یہ قابل لحاظ بنیادی امور کتب تاریخ یا ان کے متعلقات میں یکجا، مربوط و مرتب انداز میں بہت کم ہی دستیاب، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بتوفیق اہل علم سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاریخ امت مسلمہ کے نام سے ایک مجموعہ ہمارے سامنے آیا ہے جس میں درجہ بالا تینوں بنیادی امور کا لحاظ پایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ جہاں تک علماء دیکھ سکے ہیں، یہ مجموعہ روایات میں احتیاط، فکر و میلان میں اعتدال، حسن و ترتیب، وجود تعبیر کے لحاظ سے منفرد اور معیاری کاوش ہے۔ امید ہے یہ مجموعہ عوام و خاص پر سب کے لیے یکساں مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کاوش کو قبول فرمائے اور قبولیت عامہ سے ہمکنار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، محتمم جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی۔